امداد المساکین یادگیر کے زیر اہتمام ادارہ فیض الارشاد روبرو مسجد لطیفیہ مسلم پورہ یادگیر میں ایک خصوصی اجلاس بعنوان خدمت خلق اور ہمارا کردار پر مہمان مقرر مولانا غیاث احمد صاحب رشادی صدر آل انڈیا صفا بیت المال حیدرآباد نے خصوصی خطاب فرمایا۔ اجلاس کی کارروائی مولانا مفتی شیخ فرید الدین نے چلائی۔ جناب نذیر احمد رشادی صفا بیت المال گلبرگہ، جناب شیخ ظہیر الدین سویرا چیئرمین ضلع وقف کمیٹی یادگیر، مولانا مفتی سید منیر احمد صاحب میر، جناب محمد برہان الدین اظہر خود صدر مجلس تحفظ ختم نبوت یادگیر، جناب محمد تجمل حسین ریاستی صدر ستیہ وادی ہیومن رائٹس، جناب عبد الکریم ٹیپو صدر AIMIM یادگیر اور دیگر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت فرمائی۔ قابل قدر علماء کرام، لائق احترام عمائدین، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اس اجلاس کو اللہ تبارک و تعالی مقبولیت عطا فرمائے، افادیت عطا فرمائے۔ یہ بیٹھنا صرف بیٹھنے کی حد تک نہ رہے اور کسی بھی نتیجہ خیز کام کے لیے کئی لوگوں کی محنتیں درکار ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ سے اس کی مثال دی۔ یہ جو ہاتھ ہے یوں ہو اور یوں ہی رہے تو میرے بھی کام نہیں آتا اور نہ کسی اور کے کام آئے گا، لیکن یہی ہاتھ اگر میں اس کو موڑتا ہوں اور کسی چیز کو اٹھاتا ہوں، چاہے وہ ایک دودھ کا پیالہ ہی کیوں نہ ہو، میں اس کو اٹھا کر کسی کو دیتا ہوں تو اس سے کسی کی پیاس تو بجھ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام ہم سب کو دیا۔ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آیت نازل ہوئی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، دیکھو تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں۔ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک، آپ کے کان، آپ کی پیشانی مبارک، آپ کی حلیے کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک صفت بیان کی کہ ان کی شان کیا ہے۔ اس نبی کی، اس نبی کی شان یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تم پر کوئی بوجھ ہوتا ہے، تم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو نبی کا دل اڑتا ہے، نبی کو پریشانی ہو جاتی ہے، نبی بے چین ہو جاتے ہیں۔ تم کو نقصان ہوتا ہے، نبی کو بے چینی، تم کو کوئی زخم لگتا ہے تو نبی کو بے چینی، تم کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو نبی کو بے چینی۔ یہ خصوصیت ہے اس نبی کی جو تمہارے پاس آئے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت اس نبی کی یہ ہے جو تمہارے پاس آئے ہیں کہ حریص علیکم، ان کی شان یہ کہ وہ تمہاری منفعت کی خواہش مند رہتے ہیں کہ تم کو نفع ملے، تم کو خیر پہنچے، تم کو بھلائی پہنچے، تم کو نفع پہنچے، تم کو قوت ملے، تم مضبوط ہو جاؤ، تم غالب آ جاؤ، تم فتح حاصل کر لو، تم کو رزق ملے، تم کو جو ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے، تم کو نجات ملے، تم کو سلامتی ملے۔ اس کی فکر نبی کو ہوتی ہے، اور نبی اگرچہ کہ دولت کے حریص نہیں مگر تمہاری نفع کے حریص۔ یہ نبی کی شان ہے، اور اسی بیس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی بھی گزاری اور مدنی زندگی۔ اب پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، افسوس اور المیہ کی بات یہ ہے کہ ہم ہمارے نبی کی سیرت نہیں پڑھتے۔ محبت کا اظہار کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں نبی سے، محبت کا اظہار کرتے ہیں نبی سے، جشن مناتے ہیں نبی کی محبت میں،
مگر نبی کی سیرت کو جس انداز میں اور جس شان میں اور جس پیرائے میں اور جس پیمانے میں اور جس معیار پر پڑھنا چاہیے ہم نہیں پڑھتے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نبی کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے اپنے قدم نہیں بڑھا سکے. ہم کو سرکار کی سیرت کا پورا حصہ نہیں ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہمیں معلوم ہے، ہم نے نماز پڑھ لی. روزہ نبی کا معلوم ہوا، تم نے روزے پڑھ رکھ لیے. اللہ کے نبی نے تلاوت کی، وہ تلاوت معلوم ہے تو تلاوت کر لی، ذکر و اذکار کر لیے، درود پڑھ لیا اور کچھ کام کر لیے. ہم نے سمجھا کہ یہ پوری نبی کی زندگی ہے. یہ ایک بڑی غلط فہمی. نبی کی سیرت کا حق یہ ہے کہ نبی کی اس پوری زندگی کا جائزہ لیں جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ مکرمہ میں گزاری اور مدینہ منورہ میں بھی. دونوں زندگیاں الگ الگ رہیں. مکی دور میں انفرادی حالات تھے، انتشار، خلفشار، دشمنی، عداوت، بغض، بائیکاٹ، تکلیفیں، اذیتیں، طرح طرح کی چیزیں، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مکے کی زندگی میں تنگ کر دیا گیا تھا. مکے کی زمین تنگ کر دی گئی تھی. آپ کو وضاقت علیہم الارض، زمین تنگ کر دی گئی تھی. آپ کو شعبہ ابی طالب میں آپ کو زندگی بسر کرنی، 3 سال تک آپ رہے، بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. حالات نہیں تھے کہ وہاں کوئی اجتماعی زندگی گزارے ہیں. اس طرح آپ جو مل کر بیٹھے ہیں، یہ مکی دور میں اس کا تصور نہیں کر سکتے. حالانکہ اللہ کے نبی موجود تھے، اللہ کے نبی موجود تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے، حضرت عمر فاروق ایمان لا چکے تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی وغیرہ بڑے بڑے اکابر. مگر اجتماعی زندگی کا نظام نہیں تھا. 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے ایک جگہ. ہم لوگ تو یہاں بیٹھے ہوئے اتنے ماشاءاللہ، 2-4 آدمی بھی دین کی بنیاد پر جمع نہیں ہو سکتے تھے. چھپ چھپا کر کہیں بیٹھ گئے، کچھ پڑھ لیا، خاموشی سے کام کر لیا، ہٹ گئے. ایک دور وہ بھی تھا. اور پھر جب مدنی معاشرہ شروع ہوا تو وہاں اجتماعی زندگی شروع ہوئی. مکی دور میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ظاہری طور پر نبوت نہیں ملی تھی. نبوت کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کر لیا تھا، وہ تو قلم سوکھ چکا تھا. لیکن ظاہری طور پر نبوت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 40 سال میں نہیں. اس سے پہلے مکے کے اندر حالات جو تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. ہر آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کے پاس جا رہا ہے، شادیوں میں جا رہے ہیں، ولیمے میں جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی تقریب میں جا رہے ہیں، دکھ میں جا رہے ہیں، سکھ میں جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ ماحول نہیں تھا. مکے کے اندر اس وقت میں ظلم، بربریت، قتل، غارت گری، ڈکیتی، زنا، شراب کو تو ہمارے لیے تھی 3rd کلاس شراب نہیں پیتے تھے وہ لوگ، وہ تاریخی شراب پیتے تھے. اب ان کی مجلسوں میں شراب پینے کا مطلب یہ تھا کہ بغیر شراب کی دعوت کا تصور نہیں ہوتا تھا. اور وہ شراب 2 سال پرانی، 200 سال پرانی، 2 سال پرانی، 10 سال پرانی، بہت تاریخ، اس کی تاریخ گن کر بتلا کر قصیدے پڑھ کر شراب پیتے تھے. اس دور میں امن کا نام نہیں تھا. 3 اشخاص اس وقت میں اٹھے مکے میں، فکر والے، جذبے والے. یہ قدرت کا قانون ہے. جب کوئی اندھیرا سب سے زیادہ چھا جاتا ہے، اللہ روشنی کے اسباب پیدا کرتے ہیں. رات بوری چھا جاتی ہے، دن اللہ پیدا کرتے ہیں. رات ہی رات نہیں ہے، قدرت کا نظام ہے. ہمیشہ رات رہے نہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. اور تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان میں حالات کو پلٹتے رہتے ہیں. ایک ہی طرح کے حالات نہیں ہوتے. ہماری زندگی میں بھی ہم غور کریں، فی انفسکم، تو تمہاری زندگی میں تم غور کرو کہ ایک ساتھ نہیں ہوتے. کبھی غربت، کبھی مالداری، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی ٹینشن، کبھی آرام، کبھی راحت، کچھ نہ کچھ بدلتے رہتا ہے. مکی دور میں 3 اشخاص اٹھے، لوگوں کے حالات کو، مکے کو دیکھا. ظلم چل رہا ہے، ڈکیتی چل رہی ہے، بد امنی ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، مار دھاڑ، سب کچھ ہو رہا ہے، حق تلفی. 3 فضل نامی شخص اٹھے اور انہوں نے ایک فیصلہ لیا کہ ہم کو مکے میں کچھ کام کرنا چاہیے. وہ نوجوان لوگ تھے.
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کام نوجوانوں سے، ان کے جوش سے کام اٹھتا ہے اور بڑوں کا اس میں ہوش داخل ہوتا ہے تو پھر کام آگے بڑھتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے وہ کام۔ جوش کس کا تھا وہاں؟ فضل نامی اشخاص کا تھا، اور ہوش کس کا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ایک انجمن قائم کی گئی ہے جس کا نام حلف الفضول ہے۔ یہ فضل کیا ہے؟ فضول، وہ فضول نہیں ہے جو فضول خرچی ہے، وہ فضول نہیں ہے، یہ فضول ہے، فضل کی جمع ہے۔ 3 فضل نامی آدمیوں نے یہ کام کیا تھا، یہ انقلابی کام کیا تھا مکے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو پیغمبر نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم یہ ہوا کہ تم ایک انجمن قائم کیو، اور اس انجمن میں جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جو تھے، اغراض اور مقاصد کیا تھے؟ مکے میں امن قائم ہوگا، مکے میں امن قائم ہوگا، حق والے کو حق دلایا جائے گا، ضرورت مندوں کی امداد کی جائے گی، ظالم کو ظلم سے روکا جائے گا، مظلوم کو ظلم سے بچایا جائے گا۔ اس قسم کی کچھ اغراض رکھے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے کہا کہ جو اقدام لے کر تم اٹھے ہو میں تمہارا رکن رکین، میں بھی تمہارا ایک حصہ، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے فجر سے پہلے کی 2 رکعت نماز سنت ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، مغرب سے بعد کے بعد 2 رکعت سنت ہے، ویسے ہی یہ بھی سنت ہے کہ ماحول میں اگر کوئی لوگ اٹھ کھڑے ہوں ماحول کو بنانے کے لیے، ماحول میں سدھار لانے کے لیے، سماج میں تبدیلی لانے کے لیے، سلامتی کو قائم کرنے کے لیے، امن کی بقا کے لیے، حق والے کو حق ادا کرنے کے لیے کوئی جماعت کھڑی ہو اور آپ اس کا ساتھ دینے کے لیے ان کا ساتھ دیں تو آپ نے نبی کی سنت ادا کی ہے، اس کو زندہ کیا۔ ان سنتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے بعض گوشوں کو لے لیتے ہیں نبی کی اور انہی کو پروان چڑھاتے ہیں اور انہی کو سنت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام پورا ہو گیا۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم لوگوں کے پاس سماج میں لوگ بار بار کہتے ہیں نا میٹھا کھانا سنت ہے، بہت مشہور ہے، کھانا بھی چاہیے، جس کو انکار ہے میٹھا کھانے سے۔ میٹھا کھانا سنت ہے، بہت کھاتے ہیں ماشاءاللہ لوگ۔ شوگر والے بھی اپنی بیوی کے سامنے نہیں کھا سکتے تو دعوت میں تو پورا اڑا لیتے ہیں، اس کی قضا بھی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے، ہے نا؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ دعوت قبول کرنا سنت ہے، ماشاءاللہ سے لوگ دعوت قبول کرتے ہیں، اور کوئی نہیں بھی میں نہیں آتا ہے دعوت قبول کرنا سنت ہے، چلو، حالانکہ اس کے لیے سنت نہیں تھی، وہ تو حرام ہے کہ بغیر دعوت بلا کے جانا، مگر دوست کو تشکیل کر کے لے جاتا ہے دعوت قبول کرنا سنت ہے، جبکہ دعوت دی ہی نہیں گئی۔ یہ دعوت قبول کرنا سنت ہے اور میٹھا کھانا سنت۔ ان سنتوں کو جتنا ہم زندہ کیے ہوئے ہیں، اگر ان سنتوں کو ہم زندہ کریں جس سے سماج میں بدلاؤ ہوا ہے، ماحول میں تبدیلی آئے، امن کی فضا عام ہو جائے، سکون دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، محبتوں کا نظام قائم ہو جائے، ہمدردی کا سلوک شروع ہو جائے، وہ سنتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی، وہ سنتیں ہم اپنی زندگیوں میں لا نہیں رہے ہیں، ذہنی طور پر ہمارا ابھی ذہن نہیں بن رہا ہے، وہ ایک فکر ہے۔ میں آپ کو چند سنتیں بتاتا ہوں۔ پہلی مرتبہ ہے، ہم تھوڑی سی سنتوں کا یادہ کر لیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد پھر کبھی دوسری مرتبہ آئیں گے تو پھر چونکہ وقت بھی کم ہے۔ دیکھیے ہم تھوڑا سا یہاں بیٹھے ہوئے، آپ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے نا، یہ کریم ہے، ایک کیک بنتا ہے، کیک کے اوپر ایک کریم بنتی ہے، وہ جو کریم ہوتی ہے نا وہ اوپر ہوتی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہم لوگ کریم طبقے کے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے، اور یہاں رسمی طور پر کوئی بیٹھک نہیں ہوگی ہماری، پہلے ہم یہ طے کر لیں، بلکہ یہ طے کریں کہ ہم ایک جذباتی انسان بن کر ایک جذبے کے ساتھ کچھ اقدام کرنے کو طے کریں، ہم وہ قول سے نہیں، عمل سے، پریکٹیکل طور پر عملی زندگی سے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قول نہیں چاہ رہے کہ صرف کہو ہاں کر لیں گے، ہاں دے دیں گے، ہاں کر دیں گے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے عمل سے میں کیا نتیجہ پیدا کر سکتا ہوں، یہ فکر اگر ہمارے اندر پیدا ہوگی اور ہم میں کہ اگر 50-60 لوگ کھڑے ہو جائیں گے پورے یادگیر میں ایک تاریخی کام کر سکیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اس کام کو ہم اپنا کام سمجھیں۔ جیسے آپ کی اپنی دکان، آپ اپنی دکان میں پوری پابندی کے ساتھ جاتے ہیں ماشاءاللہ، آپ اپنی فیکٹری میں اپنے پوری پابندی کے ساتھ جاتے ہیں، صبح سے شام تک کی آپ کی ایک روٹین بناتے ہیں۔ اس وقت میں وقت کا مسئلہ نہیں ہے صاحب۔ لوگ بولتے ہیں کہ میں بزی ہوں، نہیں ہے، ہم بزی نہیں ہو اتنا جتنا ہم کہتے ہیں، ہم قول کے بزی ہیں، عمل کے بزی نہیں ہیں ہم لوگ۔ اس لیے کہ 24 گھنٹوں میں سے ہمارے گھنٹے کتنے ہیں ایسے جو باقی بزی ہو کے ہیں؟ 8 سے 10 گھنٹے آدمی کام کرتا ہے عموماً، اور ہو سکتا ہے 6-7-8 گھنٹے سو جائے آدمی، اور اس کے پاس باقی ہیں اور 5-6 گھنٹے بڑی تخفیف کے ساتھ 5-6 گھنٹوں میں سے صرف اور صرف یہ جتنے ہم افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اس 5 گھنٹوں میں بھی 3 گھنٹے ہم معاف کرتے ہیں، 3 گھنٹے اور معاف کرتے ہیں۔ صرف اور صرف 2 گھنٹے اگر ہم اپنے سماج کے لیے دیں، ہمارے اس علاقے کے لیے دیں، تو انشاءاللہ 1 سال کے بعد وہ فصل اگے گی انشاءاللہ، اور وہ نتیجے پیدا ہوں گے انشاءاللہ کہ لوگ کہیں گے کہ یادگیر کے کام کو یادگیر، یاد رکھ یادگیر کی کیا معنی ہے؟ یاد رکھ کے فارسی لفظ ہے یادگیر، یاد رکھ، تو انشاءاللہ یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ اس کو۔ دیکھیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ان سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے چہروں کو پڑھا ہے۔ جیسے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے چہروں کو پڑھتے تھے، فیس ریڈنگ جس کو کہتے ہیں، فیس ریڈنگ۔ پیغمبر جب نماز پڑھتے تھے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کرائے کی ٹوپی ہے تو مسجد میں رکھ دیتے ہیں، سیدھے نکل کر چلے جاتے ہیں۔ ہم کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آئے ہوئے لوگوں سے سلام علیک، خیریت، کیا ہے حال، طبیعت وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، کیا ہے 2 دن سے مسجد میں نظر نہیں آ رہا، کیا بھائی 8 دن ہو گیا پتہ نہیں چلا، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، طبیعت وغیرہ سب ٹھیک ہے، ارے مجھے معلوم ہی نہیں تھا، اچھا یہ حال ہے، مجھے بتاتے تو میں خود آ جاتا۔ مسجد کا تصور کیوں قائم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسجد کا مقصد یہ تھا کہ سماج کو مسجد سے جوڑا جائے، پورے سماج کے ہر فرد کو، صرف سماج کے کمیٹی کے لوگوں کو نہیں، صدر صاحب، نائب صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، ان کو جوڑنے کے لیے مسجد نہیں، مسجد کو سب سے جوڑنا۔ معاشرے اور سماج کا سب سے بدترین آدمی، سب سے کمترین آدمی، سب سے برا، شقی، فاسق، فاجر، شرابی آدمی بھی مسجد سے جڑ جائے، یہ فکر اگر ہو جائے گی تو پھر تو سماج بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی کوشش نہیں کی اور مسجد میں 7، 7:30، 15، 25 لوگ آ جائیں اور نماز ہو جائے اور جمعہ کے دن آ کر سارے لوگ پڑھ لیں، سماج ویسا ہی رہے گا۔ سماج کو بدلنے کے لیے نبی کی ان سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا جو مسجد کی بنیاد پر رکھی گئی۔ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قائم کی، مدنی معاشرہ قائم کیا، مسجد قائم کی، اور مسجد کو سرکار نے مرکز عبادت نہیں، مرکز انسانیت قرار دیا۔ دونوں میں فرق ہے۔ مرکز عبادت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک مخصوص گھر ہے جس گھر میں لوگ آئیں گے اور رکوع، سجدہ، قیام اور قعدہ کریں گے، سلام پھیر کر رخصت ہو جائیں گے، اس سے ہٹ کر مسجد سے اس کا کوئی تعلق مسلمان کا نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک مسجد کا تصور ہے، اس کو کہتے ہیں مرکز عبادت۔ اور ایک مسجد ہے جس مسجد کو ہم کہیں گے مرکز انسانیت، لوگوں کی پوری انسانیت کے لیے یہ مسجد ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو مرکز انسانیت پریکٹیکل طور پر بنایا۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہمارے یہاں فجر کی نماز کے لیے مسجد کھلتی ہے، اشراق کے بعد امام صاحب، مؤذن صاحب تالا لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اشراق کب ختم کرے گا اور کب تالا پڑ جائے۔ ظہر کو پھر کھلتی ہے 1 بجے اور 2 بجے، پھر مؤذن صاحب کھڑے ہوں گے، آخری وقت میں جو آیا اس کے بعد تھوڑی سی لعنت ملامت کریں گے، نعرہ دیر سے آتے ہیں، جلدی پڑھنا ہے تو اب کے بعد، پھر اس کے بعد کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر
नंबर सर में खुलेगी। क्या मस्जिद नबवी में ऐसा हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या मस्जिद नबवी इसी तरह खुलती और बंद होती रही, या हर वक्त के लिए खुली रहती थी? मस्जिद नबवी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरकज़े इंसानियत करार देकर इसमें इबादत का निजाम कायम किया जमात के साथ, इसमें सुफा का चबूतरा कायम किया, उसमें तालीम, ताल्लुम, तज़किया सब होता था। इस मस्जिद ही में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले वफूद से मुलाकात के लिए जगह तय की थी और उनसे बात होती थी उन वफूद में बैठकर, जिसमें मुसलमान भी होते थे, गैर मुस्लिम भी होते थे। वफूद आते थे, इस्लाम को समझते थे, बाद में इस्लाम लाते थे। ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमान बनकर डायरेक्ट वहां पर जो है रेडीमेड मुसलमान होकर आए, ऐसा कुछ नहीं। जो भी आते थे सुनते थे कि एक मोहम्मद पैगंबर हैं और उन्होंने दावा किया है कि वो अल्लाह के नबी हैं, उनको दूर दूर से इत्तला मिलती थी और वो उसी कुफ्र की हालत में आते थे। कुफ्र की खबासत के साथ वो लोग बैठते थे मस्जिद नबवी में, उनके लिए जगह तय थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर बाकायदा बैठते थे और लोगों से मुलाकात होती थी। इसी मस्जिद के अंदर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल माल कायम किया था। इसमें एक रजिस्टर था मदीने में, मस्जिद नबवी में। उस रजिस्टर में उस मदीने मुनव्वरा में रहने वाली बेवाओं की फहरिस्त मौजूद थी। ऐसी बूढ़ी औरतें जो खुद काम नहीं कर सकती थी, उनका कोई सरपरस्त नहीं था, उनकी फहरिस्त थी। न सिर्फ बैतुल माल में मुस्तहिक बेनिफिशियरीज की लिस्ट थी, बल्कि उन लोगों के नाम भी उसमें मौजूद थे जो इनकी खिदमत करेंगे। ये मिजाज बनाया था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में लोग आते थे और इसमें जिहाद की तैयारी भी होती थी, बीमारों की इयादत उसमें होती थी, आए हुए मेहमानों को खाना खिलाने के सिलसिले में सरकार लोगों को तरगीब देते थे।